رسول آئے، اللہ کے نمائندے تشریف لائے، ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی قوم کو یہی سمجھایا، تعارف کرایا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اپنی قوم کو اعلان فرما دیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ او لوگو، روح اللہ میں بن کے آیا، اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، بغیر باپ کے مجھے پیدا فرمایا، لیکن میں امام الانبیاء کی بشارت لے کے آیا، خوشخبری لے کے آیا۔ وہ تشریف لانے والے ہیں جن کا نام نامی، اسم گرامی احمد مجتبی ہوگا۔ یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے، بلندی کا پتہ چلے، حضور کی ختم نبوت کا پتہ چلے کہ ہم کس نبی کی سنت کو زندہ کرنے چلے ہیں، کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو زندہ کرنے کے لیے چلے ہیں، جس نبی کا مقام یہ ہے، عظمتیں یہ ہیں، بلندیاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ عطا فرمائی۔ انسانیت کی ابتدا ہوئی، وہاں بھی پروردگار عالم نے رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب پروردگار عالم نے میرے اندر روح کو پھونکا، جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی، پہلی مرتبہ نظر کی، میں نے دیکھا رب العالمین کا عرش عظیم میری نگاہوں کے سامنے موجود تھا، اور لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کرے آپ کی زبان پہ بھی جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ چاہیں زبردستی بھی پڑھوا سکتے ہیں، اللہ زبردستی ہم سے کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن ارادہ کوئی نہیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے نا، ابا مسلمان، اماں مسلمان، قبیلہ مسلمانوں کا، اس لیے تھوڑی سی مجبوری ہے ذرا۔ وہ ایک مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ اگر اللہ چاہیں تو زبردستی اپنے بندوں کو کھلا بھی سکتے ہیں۔ دیکھ بندہ کہنے لگا جی اللہ مجھے کیسے کھلا سکتا ہے؟ اللہ نہیں کھلا سکتا، نعوذ باللہ۔ کہنے لگا جی اللہ پاک مجھے زبردستی کھلا کے دکھائیں۔ اس نے بھوک ہڑتال شروع کی، گھر گیا، والدہ نے کہا بیٹا کھانا کھا۔ اس نے کہا اماں تنگ نہ کر، مجھے کوئی کھانا کھلانے والا پیدا ہی نہیں ہوا، مجھے کون کھانا کھلا سکتا ہے؟ اماں سے تنگ آ کے بیچارہ جنگل میں چلا گیا۔ والدہ کو محبت ہوتی ہے، پتری شفقت اللہ پاک نے ڈالی ہے والدہ کے دل میں۔ وہ بیچاری تازہ کھانا بنا کے بیٹے کے پاس لے کے گئی، بیٹا یہ کھانا پڑا ہے، جب دل کرے کھا لینا۔ اس نے کہا ماں تنگ نہ کر، میں کھانا نہیں کھاتا۔ والدہ بیچاری واپس آ گئی، اللہ نے ڈاکوؤں کو بھیجا، کھانا بھی تازہ تھا، بندہ بھی سویا پڑا ہے، ڈاکوؤں کو بھوک بھی لگی تھی، وہ کہنے لگے کھانا بھی تازہ ہے، بندہ بھی سویا پڑا ہے، کہیں اس میں کوئی مضر شے نہ ہو، کوئی اس میں زہر نہ ہو۔ اس نے بندے کو اٹھایا اور کہتے ہیں کھانا کھا، وہ کہتا ہے میں نہیں کھانا۔ وہ کہتے ہیں کھا، وہ کہتے ہیں میں نہیں کھاتا۔ انہوں نے پٹائی کی، ڈنڈے لگائے، کھلے لگائے، کھانا بھی کھلایا۔ دوڑتا دوڑتا کھانا کھانے کے بعد مولوی صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب مسئلہ پورا دسیا کرو، پورا مسئلہ بتایا کرو، بات پوری بتایا کرو کہ اگر اللہ چاہیں تو اپنے بندے کو ڈنڈے مار مار کے بھی کھلاتے ہیں۔ تو کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آپ سو رہے ہیں نا، اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا جاگ جاؤ، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے پتہ ہے آپ کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بار والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے، نعت خواں، علماء، مولوی حضرات جو تشریف لاتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کا ورد ذکر بار بار ہوتا رہے، ہمارے جنت میں درخت لگتے رہیں۔ 150 درخت چلو ایک محفل میں لگنے چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ۔
تو میرا سفر دور کا ہے، اس سے زیادہ ہوں تو آپ کل قیامت کے دن مجھے دے دینا. نہیں دو گے نا؟ ہوں تو بڑے سیانے بن گئے ہیں، پہاڑی لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں نا، گاؤں کے رہنے والے لوگ. کہہ دو سبحان اللہ. آپ کا اپنا عمل کام آئے گا، میرا اپنا عمل کام آئے گا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک سبحان اللہ کے بدلے میں بھی اللہ پاک مسلمان کا مقام ہے. ہم مسلمان ہیں، حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں. آپ حضرات، میں بڑی دیر سے آیا ہوا ہوں تو میں سن رہا ہوں ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں. تو کچھ لوگ سوچتے ہوں گے شاید یہ مولوی پاگل تو نہیں، یہ ختم نبوت کا ہمیشہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں. تو آج میں آپ کو بتلا کے جاتا ہوں، پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مفتی حسن صاحب لاہور والے میرے بھی پیر و مرشد ہیں، جن کے بارے میں امیر تبلیغ جماعت حاجی عبد الوہاب صاحب میری برادری کا جوان تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھنا ہو وہ مفتی حسن صاحب کو دیکھ لے. کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے پاس ایسے ایسے علماء موجود ہیں. حاجی عبد الوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں اپنی حیاتی میں جنتی شخص دیکھنا ہو مفتی حسن صاحب کو دیکھ لے. مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اللہ پاک کل قیامت کے دن ایسے مسلمان کو ضرور جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. تو آپ نے تو کتنے سارے نعرے لگائے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. ہمارا یقین ہے بڑے بڑے علماء کے پیر و مرشد اور شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت کا فرمان اور بڑے بڑے علماء کا یہ فرمان ہے. اللہ پاک انشاءاللہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خدمت کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے اور مختلف انداز سے ہمارے اکابر علماء طلباء اور علاقوں کے لوگ محنت کر رہے ہیں اور محنت کرتے رہیں گے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بدلے میں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، ہم سب کو جنتی بنائیں گے. جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اللہ رب العزت کے عرش کو دیکھا، پروردگار عالم کا عرش عظیم میری نگاہوں کے سامنے موجود تھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جناب آدم علیہ السلام کی پسلی سے رب العالمین نے عورت کو پیدا فرما دیا، جناب حوا کو پیدا فرما دیا. جناب آدم نے جناب حوا کو دیکھا، عرض کر دیا میرے اللہ یہ کیا چیز ہے؟ ارشاد خداوندی ہوا یہ عورت ہے، آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے میرے اللہ، جب میرے لیے بنائی گئی ہے اسے لمس کر لوں، چھو لوں، پکڑ کے دیکھ لوں، ہاتھ لگا کے دیکھوں عورت ہوتی کیسی ہے. ارشاد خداوندی ہوا آدم آپ ابو البشر ہو، یہ ام البشر ہے، آپ پوری کائنات انسانیت کی ابا ہو، یہ پوری کائنات انسانیت کی اماں ہے. آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے. اور آدم جانوروں کے لیے کوئی اصول نہیں، گائے بھینس کے لیے کوئی اصول نہیں، اڑنے والے پرندوں کے لیے کوئی اصول نہیں. ایک انسان ہے جسے پروردگار عالم انسان بننے کے وقت، انسانیت کی ابتدا کے وقت پروردگار عالم انسانوں کو انسان ہونے کا شعور سکھا رہی ہیں، جو آج تک ہم سیکھے کوئی نہیں. تو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں. نیٹ فیس بک کا دور ہے، کالجز میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، محلوں میں بازاروں میں کیا ہو رہا ہے. انسان ہونے کا شعور سیکھا نہیں. ایم ایس سی کرنے کے بعد نہ سیکھا، ایم فل کرنے کے بعد نہ سیکھا، بی اے بی ایس کرنے کے بعد نہ سیکھا، ڈاکٹر بننے کے بعد نہ سیکھا، بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کر لی، لیکن انسان ہونے کا شعور سیکھا نہیں آج تک.
رب العالمین نے فرما دیا آدم آپ ابو البشر ہو، یہ ام البشر ہے، آپ پوری کائنات انسانیت کے ابا ہو، یہ پوری کائنات انسانیت کی اماں ہے۔ آج آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، دیکھنے کی اجازت ملے گی، پکڑنے کی اجازت ملے گی، ہاتھ لگانے کی اجازت ملے گی۔ اور آدم پہلے ان کا حق مہر ادا کرو، پھر ہاتھ لگانے کی، پکڑنے کی، دیکھنے کی، چھونے کی اجازت مل جائے گی۔ ہمارے یہاں ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بات یہیں پہ آ کے اڑ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی حق مہر شرعی ہونا چاہیے، تو میں کہتا ہوں شرعی تو کئی لاکھ روپے ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی شرعی محمدی ہونا چاہیے، میں نے کہا وہ بھی کئی لاکھ روپے ہے۔ پھر کہتے ہیں جی شرعی فاطمی ہونا چاہیے، میں نے کہا وہ بھی کئی لاکھ روپے ہے۔ تو میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں، ہمارے پنجاب میں تو رنڈیاں بڑے نچاتے ہیں، بدماشیاں بے، میں ان سے پوچھتا ہوں رات رنڈی جو نچائی تھی اس کو کتنے پیسے دیے تھے؟ اور اس جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈالنا، حق مہر تمہارے گھر میں ہی جا رہا ہے۔ خان صاحب، ملک صاحب، حاجی صاحب، بڑے بڑے نکاح ہو جاتے ہیں، پیدا بچے ہو جاتے ہیں 14، جب قاضی کے پاس فیصلہ جاتا ہے نا تو بیوی سے پوچھا جاتا ہے تجھے حق مہر ملا؟ وہ کہتے ہیں جی حق مہر کیڑا ہوندہ ہے، میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں، حق مہر ہوتا کیا ہے؟ تو جن بچوں کی اماں کو حق مہر نہ ملا ہو تو وہ بچے نمازی بنیں گے، قرآن والے بنیں گے، حدیث مبارکہ پڑھنے پڑھانے والے بنیں گے؟ اور جنہیں حق مہر کا ہی پتہ نہ ہو، شادی کا مقصد کیا ہے؟ بس نکاح تو ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے، خطبہ بھی سنت ہے، اصل تو حق مہر ہے۔ حق مہر دینے پہ بیوی حلال ہو جاتی ہے، اور حق مہر کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ رب العالمین نے اس لیے فرمایا آدم انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلے جناب حوا کا حق مہر ادا کرو، پھر آپ کو ہاتھ لگانے کی، چھونے کی، دیکھنے کی اجازت مل جائے گی، پھر آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ عرض کر دیا میرے اللہ کون سی شے پیش کروں تاکہ جناب حوا کا، عورت کا حق مہر ادا ہو جائے؟ فرمایا کہ آدم دنیا کی مثال تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، سونے کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں، چاندی کی قیمت کوئی نہیں، ہیرے جواہرات کی قیمت کوئی نہیں، ڈالر کی قیمت کوئی نہیں، پاؤنڈ کی قیمت کوئی نہیں۔ مسلمانوں کتنی بھی دولت کماؤ، ادھر موت آتی ہے گھر والے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں۔ قبرستان والوں سے جا کے کہو ڈالر لے لو، پاؤنڈ لے لو، پیسہ لے لو، سونا لے لو، چاندی لے لو، وہ کہیں گے ہمارے کسی کام کے نہیں۔ اور مسلمانوں رب العالمین نے فرما دیا دنیا کی مثال تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور آدم انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آمنہ کے در یتیم، مکے کا یتیم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان ہو جائے، عظمت بیان ہو جائے، تمہارا حق مہر بھی ادا ہو جائے۔ او آدم آج سونا قبول کوئی نہیں، چاندی قبول کوئی نہیں، ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں، جنت کے محلات کی بھی ضرورت کوئی نہیں، باغات کی بھی ضرورت کوئی نہیں، حور و غلمان کی بھی ضرورت کوئی نہیں، شرابت طہورہ کی نہروں کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ او آدم ضرورت اس بات کی ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ دو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ معلوم ہوا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا، سونا چاندی ہیرے جواہرات مال و متاع، یہ تو دنیا کی مثال میں نے عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ الحمدللہ جنت کے محلات بھی، جنت کے